بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذبح سے متعلق احکام سے واقفیت کی اہمیت۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے ذبح سے متعلق مسائل کو جاننا ضروری ہے تاکہ جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کیا جا سکے اور ذبح سے متعلق معاشرے میں رائج غلطیوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔ آج کل بہت سے لوگ مسائل سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ نظریاتی اور عملی طور پر متعدد غلطیوں اور غیر شرعی امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ذبح کے اسلامی طریقے کی خوبی: اسلام نے جانور ذبح کرنے سے متعلق جن احکام اور طریقہ کار کی تعلیم دی ہے، ان میں جانور کو بھرپور رعایت کی گئی ہے اور اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اس طریقے سے بندوں کو ایک پاکیزہ اور طیب رزق بھی میسر آتا ہے اور یہ خوبی صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کا خاصہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کیا عورت کا جانور ذبح کرنا درست ہے؟ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا شرعی حکم۔ الجواب وباللہ التوفیق، جی ہاں، عورت جانور ذبح کر سکتی ہے، فقط واللہ عالم۔ عورت کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب من ذبح دہیۃ غیرہ کے تحت بیان کیا کہ وہ امر ابا موسیٰ بنات ان یدہین بایدیہن۔ صحیح بخاری قبل الحدیث، یہ روایت معلق ہے اور مصنف عبد الرزاق۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قربانیاں خود ذبح کریں۔ ابو موسیٰ اپنی بیٹیوں کو حکم کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مستدرک حاکم میں واقع اس امر کی سند صحیح ہے۔ فتح الباری۔ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس اثر کی شرح بیان کرتے ہیں کہ اس اثر میں دلیل ہے کہ عورتیں اپنی قربانیاں خود ذبح کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ ذبح کرنے میں مہارت رکھتی ہوں۔ عمدۃ الباری۔ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے اور عورت کے ذبیحے میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے ذبیحہ کے حلال و جائز ہونے پر نص بیان کی ہے اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ فتح الباری۔ اب عورت اور نابالغ بچے کے ذبح کا کیا حکم ہے؟ عورت اور اسی طرح نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتے ہوں تو ان کا ذبح بالکل درست ہے۔ گویائی سے محروم شخص کے ذبیحہ کا حکم۔ گویائی سے محروم شخص کے ذبیحہ حلال ہے جبکہ وہ ذبح کا طریقہ جانتا ہو کہ ذبح میں کتنی اور کون کون سی رگیں کاٹنی چاہیے، اور اس کو تکبیر کا طریقہ بھی اشارے سے سکھایا جائے کہ اگر وہ اشارے سے تکبیر کہہ دے تب بھی کافی ہے، اور اگر وہ تکبیر کے لیے زبان کو حرکت دینے پر قادر ہے تو اچھی بات ہے۔ بلا وضو اور حالت جنابت میں جانور ذبح کرنے کا حکم۔ ذبح کرنے والے شخص کا باوضو ہونا ضروری نہیں بلکہ بے وضو کے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں اگر کسی نے ذبح کیا تب بھی ذبح درست ہے، البتہ مناسب یہی ہے کہ طہارت کے ساتھ ذبح کیا جائے۔